الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، میری ایک بیوی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس شرط پہ رہوں گی جب تم فلاں باغ میرے بیٹے کے نام پہ لگاؤ گے، تو یا رسول اللہ آپ گواہ بن جائیے، اور یہ جو باغ ہے اس کا جو معاہدہ ہے اس میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ باغ میں اپنے فلاں بیٹے کے نام کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کے، ابو داؤد شریف کی روایت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیک چھوڑی، آپ کا چہرے پہ رنگ آیا اور گیا، اور آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنے دوسرے بچوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا؟ کہا کہ نہیں۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ بیوی تھوڑی سی ایسی تھی، دوسری بیوی تھوڑی سی پرانی تھی، تو چونکہ اس کی رضامندی چاہیے تھی تو اس لیے اس کے بیٹے کے نام پہ وہ باغ لگایا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میں ظلم کے معاہدے میں کبھی گواہ نہیں بنوں گا۔ چنانچہ فقہا نے مسئلہ نکالا، جو بندہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں اپنی وراثت تقسیم کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سب بچوں میں برابر تقسیم کرے، یعنی جتنا پیسہ بیٹے کو دیتا ہے اتنا ہی پیسہ بیٹی کو بھی دے۔ جتنا پیسہ یعنی انتقال کے بعد جو وراثت ہے وہ للذکر مثل حظ الانثیین سے تقسیم، یعنی بیٹی کو 1 روپیہ تو بیٹے کو 2 روپیہ۔ لیکن اگر زندگی میں تقسیم کرنا ہے تو اس میں بہترین طریقہ ہے کہ سب کو برابر دیا جائے۔ کوئی بیٹا فرما بردار ہے، کوئی بیٹا نافرمان ہے، کوئی بیٹا پیسے والا ہے، کوئی بیٹا غریب ہے، سب کو برابر دیا جانا چاہیے۔ البتہ اس میں گنجائش ہے کہ کوئی بیٹا ایسا ہے جو نافرمان ہے، اس کو دینے کا جی نہیں کرتا، تو یہ باپ کا مال ہے، ماں کا مال ہے، وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہے دے سکتا ہے، اس میں اس کو گنجائش اور اجازت ہے۔ لیکن افضل اور اعلیٰ رتبہ یہی ہے کہ سب اولادوں میں برابر تقسیم کیا جائے۔ گنجائشیں اور بھی ہیں، اور بھی چیزیں ہیں، فقہ کے مسائل میں بہت باریکیاں ہوتی ہیں، صرف ایک حدیث نہیں اور بھی حدیثیں، لیکن افضل یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی یا رسول اللہ اپنا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں، فرمایا کہ مفہوم ہے روایت کا، فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو کچھ دے کر جاؤ، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ تمہارے جانے کے بعد لوگوں سے مانگتے پھریں یا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ یعنی ظاہری بات ہے انسان نوکری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس میں وہ کسی نہ کسی درجے میں کسی کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر والد ان کو دے کر جائے، اگر ماں ان کو دے کر جائے تو یہ بہت اچھا ہے۔ اس میں خلاصہ بات کا یہ ہے کہ بڑوں کو چاہیے کہ اپنی میراث میں سے کچھ حصہ وہ اپنی اولاد میں تقسیم کرے اور کچھ حصہ اپنے پاس بچا کے رکھے۔ چنانچہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنا ایک کمرہ بنایا تھا انتقال بیماری کے وقت میں، اور اس اپنا جو بھی مال تھا وہ ساری اولادوں میں تقسیم کر دیا، اور یہ فرمایا کہ جو مال کمرے کے اندر ہے وہ میرا ہے۔ حتیٰ کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ باہر سے کرسی لے کے آ جاتے، کوئی مہمان آئے کرسی لے کے آگے بیٹھ گئے، تو وہ کرسی لے جانے میں جلدی ہوتی، کہتے جلدی اٹھاؤ جلدی اٹھاؤ۔ تو ایک مرتبہ حضرت شیخ الاسلام صاحب فرمانے لگے، میں نے عرض کیا کہ ابا یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں، آپ اس کرسی نہ نکالنے کے اوپر غصہ ہو جاتے ہیں، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ تو کہا جی ہاں مسئلہ ہے کہ میں نے وصیت لکھی ہے جو کمرے کے اندر ہے وہ میرا ہے، اب کسی اور کے حصے کی کرسی میرے پاس آ گئی تو یہ ظلم ہو جائے گا، اور میں اس ظلم کو اس بڑھاپے کی حالت میں اور مرض الموت میں نہیں کرنا چاہتا۔ تو اتنا زیادہ بندے کو پوزیسو ہونا چاہیے اپنے مال کی تقسیم کے حوالے سے، اپنے پاس جو کچھ بھی ہے، چاہے 100 روپے، چاہے 10,000 ہے، چاہے $100 ہے، چاہے کچھ بھی ہے، اس کے حساب سے تقسیم کا طریقہ کار اپنی زندگی میں بھی سمجھنا چاہیے اور زندگی کے بعد بھی سمجھنا چاہیے۔ اللہ سمجھنا